میں یتیم بچوں کے کپڑے گزشتہ 6 سالوں سے فری سلائی کر رہا ہوں۔ 26 سال کی عمر میں اتنا بڑا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ 2018 کی بات ہے جب میری دکان پر 2 انتہائی غریب خواتین آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 جوڑے کپڑوں کی سلائی کروانے ہیں اور ہمارے پاس ان کے پیسے بھی نہیں ہیں اور یہ بچے یتیم ہیں۔ ان کی خوشی اور جب ان کے بچوں کی خوشی میں نے دیکھی تو میں نے اسی دن سے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ ہر یتیم بچے کے کپڑے میں فری سلائی کروں گا۔ اس رمضان میں نے جو کپڑے سلائی کیے ہیں وہ 120 جوڑے میں نے سلائی کیے ہیں۔ ساتھ میں ان کو عید پیکج کے طور پر 200 روپے عیدی بھی دیتا ہوں اور اس دفعہ میں نے ان کو ساتھ جوتے بھی فری دیے ہیں۔ اب تک کتنے بچوں کے جو ہے یتیم بچوں کے آپ کپڑے سلائی کر چکے ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت 120 بچے رجسٹر ہیں۔ اپنی شہرت کو کس طرح یوٹیلائز کریں گا آپ ان فیوچر؟ میں اپنی شہرت کو، جو مجھے عزت ملی ہے، جو مجھے شہرت ملی ہے، تو یہ میں ساری انہی پر خرچ کروں گا جن کی وجہ سے مجھے شہرت ملی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، صابر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب میری جو سراؤنڈنگ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کینچی پڑی ہوئی ہے، یہ آئرن ہے، یہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے کچھ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اسٹوڈیو بھی نہیں ہے تو کس جگہ موجود ہوں میں؟ جی بالکل، میں موجود ہوں کیسر حسن کے ساتھ جن کا تعلق میاں والی سے ہے اور یہ عظیم خدمت کر رہے ہیں۔ یہ یتیم بچوں کو مفت کپڑے سلائی کر کے دیتے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کے آج کل چرچے بھی ہیں۔ تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر حسن، ان سے جانتے ہیں کہ یہ عظیم خدمت کرنے کا جذبہ کیسے آیا، اس کی ریزن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں کیسر، ٹھیک ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کم ایج میں، آپ کی ایج کتنی ہے؟ 26 سال۔ 26 سال کی عمر میں اتنا بڑا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ کیا ریزن ہیں بیہائنڈ کہ آپ یتیم بچوں کے جو کپڑے ہیں مفت سیتے ہیں، سلائی کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے مزید کچھ بھی کر رہے ہیں یتیم بچوں کے لیے، تو کیا وجوہات ہیں؟ میں یتیم بچوں کے کپڑے گزشتہ 6 سالوں سے فری سلائی کر رہا ہوں۔ 2018 کی بات ہے جب میری دکان پر 2 انتہائی غریب خواتین آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 جوڑے کپڑوں کی سلائی کروانے ہیں اور ہمارے پاس ان کے پیسے بھی نہیں ہیں اور یہ بچے یتیم ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو سلائی کر دیتے ہیں۔ جب وہ واپس کپڑے لینے آئیں تو میں نے جب ان کو کپڑے دیے، ان کی خوشی اور جب ان کے بچوں کی خوشی میں نے دیکھی تو میں نے اسی دن سے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ ہر یتیم بچے کے کپڑے میں فری سلائی کروں گا۔ اور اس رمضان میں نے جو کپڑے سلائی کیے ہیں وہ 120 جوڑے میں نے سلائی کیے ہیں اور ساتھ میں ان کو عید پیکج کے طور پر 200 روپے عیدی بھی دیتا ہوں اور اس دفعہ میں نے ان کو ساتھ جوتے بھی فری دیے ہیں۔ کیسے اچانک یہ آپ کے دل میں یہ جذبہ آیا؟ مطلب خواتین تو آتی ہیں، ڈیلی مانگنے والے اتنے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوا کہ یہ خواتین کہہ رہی ہیں ایسے، یا کوئی ایسا جذبہ اچانک پیدا ہوا آپ میں کہ آپ نے اتنا بڑا ڈیسیژن لیا؟ جب میں نے ان کو کہا کہ ہم چلو آپ کے ساتھ رعایت کر دیں گے، تو 400 روپے سلائی اس وقت تھی، تو میں نے ان کو کہا 300 نہ میں آپ سے لے لوں گا۔ جب وہ واپس کپڑے اٹھانے آئی ہیں تو ان کے پاس بمشکل سے 160 روپے ہوئے۔ تو جب میں نے ان کو دیکھے نا بھئی ان کے پاس مشکل سے 160 روپے ہیں، تو اسی وقت میرے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ یتیم بچوں کے کپڑے فری سلائی ہونے چاہیے۔ تو اس دن سے آج دن تک میں فری سلائی کر رہا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا، اور میں یہ کام خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھی کاوش ہے، اچھا جذبہ ہے، اور اس جذبے کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہے۔ آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ جی میرے پیرنٹس آرمی میں تھے، اب ریٹائر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ والدہ صاحبہ؟ جی والدہ حیات ہیں، ہاؤس وائف ہیں۔ ہاؤس وائف ہیں۔ جی۔ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میں 10th۔ 10th۔ تو اس کے بعد کیوں چھوڑنا پڑا؟ بس پھر اسی کام میں آ گیا، مجھے اس کام کا شوق تھا درزی کا کام کرنے کا، تو اس کام میں آیا ہوں۔ تو پھر میں نے 3 سال لگائے ہیں اس کام میں، پھر میں نے اپنی دکان ڈالی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ استاد کون ہیں آپ کے؟ جی میرے استاد محترم استاد اکرام کندیاں سے ہیں، وہ وہیں سے میں نے کام سیکھا ہے یہ۔ اب تک کتنے بچوں کے جو ہے یتیم بچوں کے آپ کپڑے سلائی کر چکے ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت 120 بچے رجسٹر ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی یتیم بچہ پہلی بار جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور بچے کا بے فارم لیتے ہیں۔
پھر اس کے بعد ہم اپنی فائل میں اس کا اندراج کر لیتے ہیں. پھر 1 سال سے لے کر 18 سال تک ہم اس کے کپڑے بالکل فری سلائی کرتے ہیں. تو مطلب آپ نے ایک پورا میکنزم بنایا ہوا ہے. تو پھر آپ تو کافی فیمس ہوں گے میاں والی میں. جی بالکل ایسے ہی. میری جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے مجھے اچھا وہ تو بعد میں ہوئی، مطلب 6 سال سے آپ کر رہے ہیں، ویڈیو آپ کی ابھی وائرل ہوئی ہے جس کے بعد آپ کو مزید شہرت بھی ملی ہے. تو اس وقت لوگ آپ کو جانتے تھے کہ یہ بندہ ایسا کام کر رہا ہے؟ صرف لوگ جانتے تھے بس، کسی نے میری کوئی وہ نہیں کی. یہ ویڈیو کے بعد بھی لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے. اچھا یہ ویڈیو کیسے مشہور ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے آپ بام عروج تک پہنچے؟ ایک دن میں دکان پہ ایسے بیٹھا ہوا تھا تو میری دکان کے کاؤنٹر پہ نا میں نے لکھایا ہوا ہے کہ یتیم بچوں کے لیے سلائی فری ہے، تاکہ جو لوگ پڑھیں اور وہ اس سے دیکھیں اور پھر آئیں ہمارے پاس. تو ایک دن انڈیپینڈنٹ نیوز والا ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا نہیں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں ویڈیو اس طرح یہ شو آف نہیں ہونا چاہتا. تو وہ چلے گئے. تو پھر انہوں نے ایک اور بندہ ہمارے پاس بھیجا. تو اس نے کہا اب ہمیں ویڈیو بنانے دیں، آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کسی کے اور کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو. تو پھر میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ ویڈیو بنائیں. پھر انہوں نے ویڈیو بنائی ہے تو ماشاءاللہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، 5 ملین پہ گئی ہے وہ ویڈیو. اس کے بعد یہ پھر مجھے شہرت ملی اور عزت ملی. کیا محسوس کر رہے ہیں ایک کامن کیسر حسن اور ایک اب پاپولر فیمس کیسر حسن، کیا تبدیلی آئی ہے اس دوران؟ مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے اور میں اس تناظر میں جو مجھے پورے ملک نے عزت دی ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلد ان بچوں کے لیے میں کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں اور بہت جلد میں کچھ نیا پیکیج کا اعلان بھی کروں گا. جب آپ یہ کام کر رہے تھے اس دوران خرچ بھی ہو رہا تھا، خاص طور پر عیدین پر تو رش ہوتا ہے کپڑوں کا اور ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، وہ بندہ چاہتا ہے کہ میکسیمم میں ارننگ کر لوں عیدین پر. تو اس وقت آپ کا کیا جذبہ ہوتا تھا کہ کبھی خیال کیا بہت خرچہ ہو گیا، چلیں اب کچھ نہ کچھ تو ان سے بھی لینا چاہیے؟ ہمارے پاس جو عام کسٹمر ہیں ان کی بکنگ 10 روزے تک تھی، لیکن یتیم بچوں کی بکنگ ہمارے پاس 25 روزے تک تھی. اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یتیم بچے ضروری ہیں، دوسرے کسٹمر وہ بعد میں. اپنی شہرت کو کس طرح یوٹیلائز کریں گا آپ ان فیوچر؟ میں اپنی شہرت کو، جو مجھے عزت ملی ہے، جو مجھے شہرت ملی ہے، تو یہ میں ساری انہی پر خرچ کروں گا جن کی وجہ سے مجھے شہرت ملی ہے. تو اس تناظر میں نے اپنی ایک حسن فاؤنڈیشن کے نام سے اپنی ایک تنظیم بنائی ہے جس کا میں نے باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے اور ہمارے پاس 25 بندے اس میں ایڈ ہو چکے ہیں جو منتھلی بیس کے طور پر ہمیں ڈونیٹ کریں گے. اور جو وہ فنڈ ہوگا اس سے ہم ایسا کریں گے کہ جو ہمارے بیوہ بہنیں ہیں ان کو ہم گھر میں کوئی نہ کوئی کاروبار کر کے دیں گے. جیسا کہ اگر کوئی ہنر والی ہماری بہن ہے تو ہم اس کو سلائی مشین اور ٹیلرنگ کا سامان مہیا کریں گے تاکہ وہ خود کما سکیں. اگر کوئی ہنر نہیں جانتی ہے تو ہم اس کو گھر میں کریانے کی یا نلکی بٹن لیس وغیرہ کی ہم وہ دکان بنا کے دیں گے تاکہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. یہاں پہ کیسے آنا ہوا لاہور میں؟ یہ آغاز سحر باسط صاحب نے ہمیں کال کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے کپڑے سلائی کروانے ہیں، 64 جوڑے ہیں، تو آپ یہاں آئیں کپڑے سلائی کریں. تو میں نے یتیم بچے ہیں یہ بھی؟ نہیں، انہوں نے پہلے ایسے کہا ہے نا کپڑے سلائی کرنے ہیں، تو میں نے ان کو کہا نہیں میں نہیں آتا. پھر انہوں نے کہا ہے یتیم بچے ہیں. پھر میں نے باسط صاحب کو کہا ہے آپ یہ بتائیں کب آنا ہے. انہوں نے کہا آپ جب آ جائیں. میں نے دکان بند کی ہے، شاگرد کو ساتھ لیا اور میں یہاں آ گیا. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ جی ہم 5 بہن بھائی ہیں. میری ایک سسٹر کی شادی ہو گئی ہے اور باقی جو بھائی ہیں ان کی بھی شادی ہو گئی. وہ اپنا ان کا الگ سسٹم ہے، ہمارا الگ سسٹم. آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ جی شادی ہو گئی ہے. کتنے بچے ہیں؟ یہ بچے نہیں ہیں میرے. کب شادی ہوئی ہے؟ 2 سال پہلے. لو تھی ارینج تھی؟ ارینج میرج. کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، بس جو مل جائے. بغیر کھاتے آپ زندہ ہیں؟ کوئی اس میں وہ نہیں ہے، جو چیز مل جائے میں کھا لیتا ہوں. اچھا پسندیدہ کوئی ڈش نہیں ہے؟ نہیں، صرف موٹیویشنل اسپیکر یہ وغیرہ سنتا رہتا. کس کو سنتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب. اچھا قاسم علی شاہ صاحب، ملاقات ہوئی ان سے؟ جی قاسم علی شاہ سے ملاقات ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ یہ پچھلے ہفتے ہوئی ہے. میں لاہور آیا تھا تو انہوں نے میرا انٹرویو بھی لیا ہے. اچھا جی. تو کیسا پایا قاسم علی شاہ کو آپ نے؟ بہت اچھے انسان ہیں، بہت نائس ہیں. آپ بھی ان فیوچر اب موٹیویشن سٹوری ہیں آپ بھی لوگوں کے لیے، تو آپ خود بھی ہے ارادہ موٹیویشنل اسپیکر بننے کا؟ جی میرا ارادہ ہے آگے انشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو.